اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ادربہ افسانہ نگار حافظ محمد یوسف قلمی نام ارمان یوسف پیدائش 1 جنوری 1987 تعلیم LLM UK 2016 تصانیف لندن ایکسپریس سفرنامہ 2015 اسے بھلا دو شاعری 2006 افسانہ دولہے شاہ کے چوہے جوں جوں مقررہ تاریخ قریب سے قریب آتی جا رہی تھی توں اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ بے یقین کے بادل خوابوں کے افق پر چھائے تعبیر کی چاندنی کو گہنائے جا رہے تھے۔ تفکرات کی شکنیں اور جگہ اس کے چہرے پر عیا تھے۔ اگر تیسری اسائنمنٹ بھی منظور نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ سامنے رکھے کاغذوں کے پلندے پر نظر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا ممکن ہے کہ اور سا لگانا پڑ جائے؟ اس نے پینسل کو کان میں اڑسا اور آخری صفحے پر نظریں جما دیں۔ وہ ایک نجی یونیورسٹی کے شعبے میں عمرانیات کے آخری سال میں تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کسی طرح ڈگری مکمل کر لے تاکہ عملی زندگی کا آغاز کر سکے، مگر یہ خدشات بھی اپنی جگہ کہ کہیں اب کی بار بھی اس کی اسائنمنٹ رد نہ کر دی جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ کام چور یا سست مزاج تھا، بلکہ اسے ایسے موضوعات ملے تھے کہ ان تک محنت اور تحقیق کے باوجود پذیرائی ہی نہیں ملی۔ بڑی مشکلوں اور منت سماجت کی وجہ سے نیا موضوع ملا تھا، دولہے شاہ کے چوہے۔ اب تو اس سلسلے میں اس نے 2 ہفتے دولہے شاہ کے دربار پر بھی گزار دیے تھے۔ تاریخ کے 13 نوآوری میں اس نے صرف چند سو کی ٹہنیاں ہی چنی تھیں، مگر اتنی ثمرآور بھی کہاں کہ اس کی محنت شاخہ کے بدلے ڈگری کا پھل جھولی میں آن گر سکے۔ کیا واقعی ان کے سروں پر بچپن میں لوہے کے کنٹوپ رکھے جاتے ہیں تاکہ ذہنی طور پر وہ پرورش نہ پا سکیں اور عمر اپنے مالک کی لگام میں مقید دن رات کام کرتے رہیں؟ میں اپنی کوئی سوچ، کوئی منزل، کوئی زندگی ہی نہیں۔ شب و روز اپنے مالک کے مال و دولت اور وقار میں اضافہ کرتے رہیں، بالآخر زندگی کی بازی ہار کے گمنامی اوڑھے سو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے چوہے سنبھال لیتے ہیں۔ مگر ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اس کے کوئی آثار بھی نہیں۔ اس نے مزار کے ماحول سے متعلق اپنے آپ سے ہم کلامی کی۔ ممکن ہے چوری چھپے اب ایسا ہوتا ہو، مگر نہیں، میرا نہیں خیال۔ انہی خیالوں میں غلطہ آخری صفحے پہ پہنچا وہ۔ کمرے کی چھت کچھ دیر گھورتا رہا اور قلم سنبھالنے آخری صفحے پر نئے جملوں کا اضافہ کیا۔ یہ 21ویں صدی ہے، نسل انسانی اپنے ارتقائی عروج پر ہے۔ نئے علوم دریافت اور تجربات نے شعور انسانی کو جلا بخشی ہے کہ ماضی میں جن کا تصور تک کرنے والے مسلوب کیے جاتے رہے۔ چاند پہلے ہی اس خاکے کے قدم بوسی کا شرف حاصل کر چکا۔ اب تو دور دراز کہکشاؤں میں واقع ستارے اور سیارے بھی انسان کو اپنے یہاں خوش آمدید کہنے کو بے تابی سے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹا ہوا تارا خود ماہ کامل بن چکا ہے۔ ایسے میں کہاں ممکن ہے جملے سپرد خرطاس کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی اسائنمنٹ منظور کر دی جائے گی، یوں اس کے عظیم خواب کی تکمیل ہو جائے گی۔ اتنے میں اس کے ایک ہم جماعت کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دولہے شاہ کے چوہے کے بارے میں اس کی تحقیق کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے دولہے شاہ کے چوہوں کا اب وجود نہیں رہا۔ لوگ مزار پر اب بھی آتے ہوں تو ہیں، مگر اب ایسا کوئی نہیں جو پہلے یا آخری بچے کو یہاں چھوڑ کر جاتا ہو۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ کم از کم اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اور یہ کتنی خوش آئند بات ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمال؟ تم ہوش میں تو ہو؟ اس کے ساتھی نے چلاتے ہوئے کہا۔ یعنی تم کہنا چاہتے ہو خدا نخواستہ لوگوں کا اعتماد حضرت دولہے شاہ کی شرکار سے اٹھ چکا ہے، اور نہ وہ منتیں مانگتے ہیں، نہ قربانیاں دیتے ہیں، اور نہ ہی نئے دولہے شاہ کے چوہے وجود میں آتے ہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سانس لیا، دوبارہ گویا ہوا۔ سرکار کا رنگ تا قیامت رہے گا، عقیدت مند اس رنگ میں رنگتے رہیں گے۔ تم پہلے ہی گستاخیاں کرتے رہے ہو، اب مزید برداشت نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ جمال نے محسوس کیا اس کا کلاس فیلو کا چہرہ غصے سے بگڑ چکا ہے، اس کا رنگ سرخ ہو چکا ہے اور غصے سے چلا ہے۔
جوں جوں اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا تو اس کی شباہت میں تبدیلی آتی رہی. ایک صنم بھی آیا جس نے جمال کو خیر یقینی کیفیت میں پہنچا دیا. اس کے ساتھی کا سر چھوٹا اور منہ بڑا ہوتا جا رہا تھا. اس کے الفاظ بالکل نہیں سنائی دے رہے تھے. سنائی دے رہے بھی تھے تو سمجھ نہیں آ رہے تھے. وہ مسلسل ہاتھ میں ہلایا اور زبان چلائے جا رہا تھا. اس کے کان اب پہلے سے بڑے اور لٹکے ہوئے دکھائی دینے لگے. اگلے لمحے ایک جھمکا سا ہوا اور اس کی آنکھوں انہوں نے دیکھا. وہ ناقابل یقین تھا لیکن وہ اپنی جگہ ایک حقیقت تھی. اس کا دوست ہو بہو دولے شاہ کا چوہا لگ رہا تھا جو اس کے ساتھ ہاتھا پائی پہ اتر آیا تھا اور یہاں تک کہ اسے زخمی بھی کر ڈالا تھا. اس کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا لیکن وہ پھر بھی مسکرائے جا رہا تھا. اسے بیک وقت دکھ بھی تھا اور اس بات کی خوشی. کم از کم دولے شاہ کا ایک چوہا تو مل گیا. مگر مجھے پھر سے اسائنمنٹ لکھنا ہوگی نئے سرے سے, علامتوں اور ثبوتوں اور رد عمل کے ساتھ. اگلی صبح اس نے ایک ڈائری ہاتھ میں اٹھائے کیمپ کی طرف چل پڑا. کینٹین سے جاتے ہوئے چائے پیتے ہوئے اس نے اخباری ورقگردانی کی نظری اپنے ہی لکھے ہوئے مقالے پر پڑھے جو بڑے اہتمام سے چھپایا گیا تھا اور کسی اور کے نام سے. اور یہ نام بھی اس کا جانا پہچانا ہی تو تھا. اس کا وہی نگران تھا جس نے مقالہ نہ صرف رد کر دیا تھا بلکہ کچھ تو قضا کے بعد نیا موضوع بھی دے دیا تھا. یہ نگران پروفیسر بھی دولے شاہ کا چوہا ہے. اس نے ڈائری میں ایک اور نمبر کا اضافہ کیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا. وہاں سے اٹھا بے مقصد ایک طرف وہ قدم اٹھانا چلا گیا. چلتے چلتے وہ کیمپس سے کوسوں دور مصروف شاہراہ پر نکل آیا تھا. ایک طرف سے اس نے دیکھا اشاروں پر سبز چوغا پہنے ہوئے چھوٹے سے بچکے ہوئے سر پہ سفید ٹوپی اور گلے میں مالاؤں کے ساتھ دھنک رنگ کا صافہ پہنے ہوئے ہاتھ میں کچھ اٹھا ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا. وہ دیکھو دولے شاہ کا چوہا, کسی نے اپنے ساتھ چلتے دوست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. نہیں نہیں, یہ وہ نہیں. جمال دل میں سوچا, یہ تو ایک معذور ہے. دولے شاہ کے چوہے تو وہ ہیں جو معذور بنا کر اس کی معذوری اور بے بسی کو اپنا فوائد کے لیے استعمال کرتا ہے. جمال سر شام تھکا ہارا کمرے میں واپس آیا. آج وہ مایوس بھی تھا اور مطمئن بھی. اسے یقین تھا اب اس کو ڈگری مل جائے گی. اس نے کیلنڈر پر نظر دوڑائی تو اسے پتہ چلا اس کی اسائنمنٹ جمع کرانے میں 10 روز باقی ہیں. اس نے فیصلہ کیا جتنے دن باقی ہیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور وقت پر اپنا کام مکمل کرنے میں صرف کرے گا. وہ زیادہ سے زیادہ عوامی مقامات اور اجتماعات میں شرکت کر کے تعداد شمار اکٹھے کرے گا. آخری 5 دن بیٹھ کر دن رات لگا کر تحقیق مکمل کر لے گا. وہ گلیوں محلوں اور پھرتا رہا اور مصروف بازاروں میں اور شاہراہوں کی خاک چھانتا رہا. اس نے دھوپ جلتے پرندے بھی دیکھے اور ٹھنڈی چھاؤں میں بہکتے نازک بدن بھی. اس نے بھوکے سے بلکتے لوگ بھی دیکھے اور جو کوڑا کرکٹ سے خوراک حاصل کر رہے تھے اور وہ بھی جو اضافی کھانا کوڑے کے میدانوں میں پھینک رہے تھے. اس نے عدالتوں کے چکر کاٹتے مظلوم بھی دیکھا اور ظالموں کا طواف کرتی عدالتیں بھی. اس نے بھرے بازاروں کا رخ بھی کیا اور اسپتالوں کا بھی. وہ اسکول کالجوں میں گیا اور مندروں مسجدوں میں بھی جھوپڑیوں کی خاک چھانتا رہا اور ایلیٹ کلاس کی رہائش گاہوں کے ارد گرد منڈلاتا رہا. اس نے مخدوم کا ہنستا مسکراتا چہرہ بھی دیکھا اور خادم کا جھڑکیاں زدہ تبسم سے خالی اور اداس چہرہ بھی. اس نے کھیتوں میں جتے ہوئے دکانوں پر نظر ڈالی اور انہیں کی محنت پہ گندم اور بوریوں انہیں 2 گنا داموں بیچنے پر سیٹھ بھی. وہ سوچ رہا تھا کیا دولے شاہ کے چوہے ہی ہیں جو اپنے جیسے قائدین کو منتخب کرتے ہیں اور انہی پر حکومت نے کھلی چھٹی دے دیتی ہے, یا منتخب حکمرانی عوام کو دولے شاہ کے چوہوں کا لبادہ اڑا دیتے ہیں. رات کی تنہائی میں وہ اکیلا جا رہا تھا. اکیلا کہاں تک جاتا, چاند بھی تو اس کے اپنا تھا. وہ ایک اونچی چٹان پر بیٹھ گیا. اس کے دائیں طرف وسیع جنگل تھا اور دور شہر کی روشنیاں بھی نظر آ رہی تھیں. آخر یہ کیا وجہ اتنا تضاد کیوں ہے؟ اس نے چاند کی طرف ایک نظر جو اپنی منزل پوری کرنے میں قریب تھا. رات اس پر آیا کر رہی تھی. وقفے وقفے سے دور کہیں اس لوگوں کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں. رہ کر خاموش تنہائی چادر میں شگاف کر جاتی تھی. رات کا بدن چاندنی میں چٹکنے لگتا تو بادل فوراً نیچے اتر آتے کہ رات گورے بدن پر تاریکی کی ایک نئی چادر اوڑھ دیتے. پھر خاموشی چھا جاتی. چاند بادلوں اور لوگوں کی کش جاری تھی کہ اس نے اپنا ذہن کہیں اور الجھا ہوا پایا. یہ تضاد کیوں ہے؟ اس نے رات, چاند, بادلوں اور لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنے آپ سے سوال دہرایا, مگر اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. وہ اٹھ کر ٹھنڈی ریت پر چلنے لگا. اس کا جی گھبرانے لگا. وہ شہر کو واپس جانا چاہتا تھا مگر ریت اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور وہیں ریت پر ہی بیٹھ گیا.
چاندنی آیات کی طرح ریت کے ذرے ذرے پہ اتر رہی تھی، ذرا ذرا چمک کے آفتاب بن رہا تھا۔ اس کی سوچ کے دھارے ایک رنگ اختیار کرنے لگے تھے۔ وہ معاشرے نے جو آباء و اجداد حاصل کردہ نظریات، علوم و تجربات کے وقت کی بھٹی ڈالتے ہیں، کھوٹا کھرا الگ کرتے ہیں، نئی روایت خیالات کو جنم دیتے ہیں، افراد کے ضمیروں پر خدگن لگانے کے بجائے آزادی کے اظہار کو مقدم جانتے ہیں۔ علم و ادب، کتاب دوستی میں جن کا ثانی نہیں ہوتا، جن معاشروں میں آدمیت کا معیار قابلیت پر رکھا جاتا ہے، وہ جہاں ظلم و ظالم قانون کے شکنجے سے بس ایک ہاتھ پرے ہو، ان معاشروں کی مثال ایسے پورتے چشموں کا شفا بخش پانی ہے، جہاں جہاں چاہتا ہے پھول کھلاتا ہے۔ ہر رنگ کے پھول، جن پر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی، جن کے تراش خراش باغبان کے لیے ہرگز مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ کانٹے بھی اس میں ایک تلال آزار کا حصہ بنے، اتنے برے بھی نہیں معلوم ہوتے، جبکہ وہ معاشرہ جن کے ذہنی سطح وقت سمندر میں صدیوں کے پہلے کی بند گاہ پر رکی ہوئی ہو، وہ جو کی مانند ہو جاتے ہیں، جو بذات خود بیماریوں اور آفتوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ جہاں تعفن زدہ ماحول کو ٹنگ جاتی ہے، ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہی اب زدہ معاشرہ ہے۔ ہم آج بھی ماضی کے اس حسین خلے میں مبعوث ہیں، جہاں سے ہماری عظمتوں کے مینار ہر طرف بلند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگلے روز شہر میں موجود تھا، اس کا آج آخری دن تھا۔ اس نے دیکھا ایک سمت لوگوں کے قول جا رہے تھے، وہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہے۔ سب لوگ ایک بڑے جلسے میں شریک ہونے جا رہے تھے۔ ملک کے نامور مولانا کی آمد تھی۔ اس نے دیکھا عقیدت و احترام میں ڈوبے ہزاروں افراد، اپنی پنڈال میں موجود ہزاروں افراد راستے میں تھے۔ وہ پھر بھی صبح تعداد معلوم کرنے کے لیے ایک محتاط اندازہ لگانا چاہتا تھا، مگر اسے کوئی غرض نہ تھی۔ مولانا کیا فرما رہے ہیں اور جلسہ کام میں موجود ان کا رد عمل کیا ہے؟ اپنی رپورٹ کو شفاف کرنے کے لیے اس نے لوگوں کو گنتی شروع کر دی۔ اس نے صفوں میں موجود لوگوں کو گننے، 2 صفحے چھوڑنے کے پھر گنتی کی، یہی عمل کئی بار دہرایا اور اسے نکال کر صف کی تعداد سے ضرب لگا دی۔ ابھی وہ جواب نکالنے میں مصروف ہی تھا کہ یکایک لوگوں کا جوش و جذبہ بن رہے بازی نے اس کی توجہ ہٹا دی۔ سبھی شرکا یک زبان ہو کر اسٹیج پر آنے والے نئے مولانا کو خوش آمدید کہہ رہے تھے، ان کی شان میں قصیدے بلند کر رہے تھے۔ مولانا اپنے وعظ شروع کیا۔ رسمی اداب و سلام و تلاوت کے بعد اس کے پری مولانا نے ایک ایک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ خنزیر کی اولاد ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، اس صدی کا ابو جہل، ابو دجال، گستاخ ننگ دین و ملت ہے۔ وہ حرامزادہ کہتا ہے کتیا کی اولاد، گھوڑی کا بچہ، حرام کا پلہ۔ مولانا کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ جو بھی زبان میں آ رہا تھا بولے جا رہے تھے۔ اس سے توقع تھی کہ مجمع ضرور ان کو اس حرکت پر ٹوکے گا۔ کوئی تو اٹھے گا جو کہے گا مولانا اختلاف اپنی جگہ، مسلک کا ہو یا مذہب کا، اس کیا فرق پڑتا ہے؟ اختلاف رائے تو دنیا سے رنگا رنگی قائم ہے۔ روز قیامت خدا نے فیصلہ کرنا ہے۔ تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، اس نے ہی تو تمہیں الگ الگ مزاج اور شخصیتوں کا ساتھ پیدا کیا۔ لوگ اب ہمتاً کو زبان سے زہر اگلتے مولانا کو سنے جا رہے تھے۔ اچانک مجمع پر اٹھا اور بآواز بلند مولانا کی شان میں نعرے لگانے لگا۔ اس نے مجمع کا جوش و خروش دیکھتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کی دوبارہ گنتی کرنا شروع کر دی۔ اس نے صفوں کی تعداد اوسط نقوص کو ضرب دی تو جواب آیا 9870، اور کچھ لوگ اسٹیج پر تھے بھی تو برا جوان ہے۔ اس نے اسٹیج پر موجود لوگوں کو، جن میں بڑے بڑے نامی گرامی ہستیاں موجود تھیں، ایک ایک کر کے گنتی کی تو کل 29 لوگ تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چاروں طرف ڈائری پر لکھ دیا، کل تعداد قدر بلند آواز میں دہرایا 18,19,10,499۔ اس کے پاس صرف بیٹھا ایک شخص بول اٹھا، تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، تم نہ رکا جواب دے رہے ہو، نہ مولانا صاحب کو سن رہے ہو۔ تم کوئی جاسوس ہو کیا؟ کرائے کے صحافی ہو؟ دشمن کے ایجنٹ ہو؟ کیا ہو بالآخر؟ میں شرکا کی تعداد گن رہا تھا، اس نے مختصر، مگر یہ 18 کروڑ تو ہرگز نہیں ہے، کل 10,000 ہوں گے۔ ہاں سمجھتا ہوں، تم بھی مولانا کے مداح ہو۔ خدا کی قسم 18 کروڑ تو کیا؟ مولانا کا فیضان 18 ارب پہ جاری ہے۔ نہیں، جمال نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے یہ ہرگز نہیں تھا۔ میں نے دولہ شاہ کے چوہوں کی کل تعداد گنی، یہاں تو 9,899 لوگ موجود ہیں۔ 9,899 نے دولہ شاہ کے چوہے ہیں۔ اس نے جمال پر نظر گاڑ دی اور غصے سے چلایا، کیا تم نے کیا کہا؟ دولہ شاہ کے چوہے؟ ہاں، جمال مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ سب دولہ شاہ کے چوہے ہیں۔ دکھنے میں عام لوگ ہی ہیں، مگر ان کے سر بھی چھوٹے رہ گئے ہیں۔ غور سے دیکھو تو نظر آتے ہیں یہ اپنی کوئی رائے رکھتے ہی نہیں، نہ حق سچ کی پہچان۔ جیسا منظر دکھایا جائے ویسا مان لینا۔ وہ اب بھی کھا جانے والی زور سے جمال کو تکے جا رہا تھا۔ جمال نے اسٹیج کی طرف اشارہ کرتے کہا، اور کچھ وہاں بھی بیٹھے ہیں، مولانا سمیت 30 چوہے۔ دولہ شاہ کے چوہے؟ اتنے چوہے کبھی ایک ساتھ پہلے کبھی تم نے دیکھے؟
یہ کہتے ہی جمال اپنی ڈائری پہ جھک گیا. جات بیٹھا آدمی کو آنکھوں میں خون اترا. اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا. وہ ایک دم اٹھا, کمر میں سے خنجر اٹھا کر نکالا, جمال کے سینے میں گھونپ دیا. خون کا ایک لمبا فوارہ نکلا جو واپس اس کی بدن پہ گرتے ہوئے مٹی میں جذب ہونے لگا, مگر اس پر بھی اس نے بس نہ کیا اور دیوانہ وار مسلسل خنجر چلانے لگا. ایک مردہ جسم پر جس نے 11 وار کیا اور آخرکار کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بلند کیا, مگر مجموعہ خاموش رہا. کسی نے جواب نہ دیا. اس نے ہاتھ میں پکڑے لہو میں لت پت خنجر کو بوسہ دیا اور دوبارہ چیخنے لگا. یہ گستاخ ہے, مذہب کو گالیاں دے رہا تھا. مولانا سمیع صاحب ہم سب کو دولے شاہ کے چوہا کہہ رہا تھا. اس نے اپنی ڈائری بھی لکھ رہا ہے, یہ ملک دشمنوں, کفار و مشرکین کا ایجنٹ تھا. میں نے دولت ایمانی کے جذبے میں آ کے اس ملعون کا کام تمام کر دیا. اس خنجر کو زمین پر پھینکا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہنے لگا, اب جو میری سزا ہو مجھے دیجیے, میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. تمام لوگوں کی نگاہیں مولانا کی طرف اٹھ گئیں. وہ کیا فتویٰ صادر کرتے ہیں؟ مولانا کھڑے ہوئے اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے باہیں پھیلا کر کہنے لگے, اے مرد حق, مرد مجاہد, اے غازی, آ جا اور آ کے مجھے گنہگار کے سینے سے لگ جا کہ تیرے نور سے مجھ کو بھی کچھ روشنی کی راحت و سکون ملے. تم نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ بڑے بڑے کا پتا پانی ہو جاتا ہے. یہ سچ ہے, یہ عطا کسی کو ملتی ہے جسے تو نے لے لی. وہ یقیناً خدا کے برگزیدہ اور چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں. یہاں سامنے آ کے مخلوق خدا تیری زیارت سے اپنا قلب روح کو منور کر سکے. لوگ اسے پلک جھپکتے اسٹیج پر پہنچا دیا. مولانا نے اس کے خون میں رنگے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اپنی کرسی پر بٹھا دیا. مولانا کو کھڑا دیکھ کر اسٹیج کے لوگ کھڑے ہو گئے. دیکھا دیکھی پنڈال میں موجود سب لوگ احتراماً کھڑا ہو گئے. جمال کی لاش کے قریب ہی موجود ایک شخص نے صف کی اگلی جانب پڑے جوتے کو اٹھایا اور اپنے سر پر لگاتار مارنے لگا. لوگوں نے اسے روکا اور بجائے دریافت کی تو کہنے لگا, یہ جو ہستی ہمارے سامنے اسٹیج پر جلوہ نما ہے, یہی تو میرا ہمسایہ دیتا قصائی ہے, اور میں ہی زبردستی آج اسے اپنے ساتھ لایا تھا. دیکھو کیسے اس کی قسمت چمک اٹھی اور کتنا بلند مرتبہ پا لیا. ہائے مجھ بد نصیب نے یہ کار خیر کیوں نہ سر انجام دیا. بولو, اب بھی میں اپنے آپ کو جوتے نہ ماروں تو کیا کروں؟ ساتھ کھڑے ایک شخص نے جواب دیا, تم صرف اکیلے نہیں ہو بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ جوتے کھانے کا مستحق ہیں. میں تو یہیں پاس بیٹھا رہا, میری آنکھوں پہ تو ظلمت کا اندھیرا چھایا رہا. مگر سنو, اس نے شخص کے کان میں سرگوشی کرتے کہا, دینا قصائی اب مت کہنا, ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا جو اس لڑکے کا ہوا. قاضی کہو قاضی. حضرت شمس الدین سرکار. اچانک مولانا نے محفل کا اختتام اعلان کرتے ہوئے کہا, آج کی روحانی نورانی محفل میں موجودہ سبھی شرکا کو خوش نصیب اور جنتی ہیں جنہوں نے ایک گستاخ کا انجام اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اپنے درجہ مزید بلند کرنے کے لیے تمام سب سے کہتا ہوں کہ باہر نکلتے ہوئے اس ملعون کی لاش کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے جائیں اور عظیم اور تاریخی واقعے اس خوشبخت چمکتے چہرے والے ایسا نہیں کچھ نہ کچھ حصہ تو مل جائے. کیا میں مر چکا ہوں یا زندہ ہوں؟ جمال نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا. اگر میں زندہ ہوں تو حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ اگر مر چکا ہوں تو اپنے آس پاس موجود سبھی لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا؟ میرا جسم مردہ ہو چکا اور ضمیر زندہ ہے. شاید اس ایسے مر کر بھی زندہ ہوں اور دولے شاہ کے چوہوں کی طرح زندہ لاش نہیں بلکہ مردہ لاش کے باوجود زندہ بضمیر ہوں. اس کی ڈائری کے اوراق ہوا سے اڑ رہے اور چاروں سو بکھر گئے. اس نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں پتلی پتلی ٹانگیں اور چھوٹی دم والے اس کے بدن پر رینگ رہے ہیں اور اس کی ٹانگیں مزید چھوٹی اور پتلی ہوتی چلی گئیں. وہ سچ مچ کے چوہے بن گئے. جمال نے اپنے جسم پر رینگتا ہوا محسوس کیا. اسے تو گدگدی سی ہوئی. اس نے کروڑ بدلی ایک مسکراہٹ سے اب اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی.